منظر عام پہ آ جائے گی. مجھے پتہ ہے ہمارے کورٹس میں کا حال کیا ہے. ہمارے کورٹس کا تو یہ حال ہے, جس بندے پہ فرد جرم 11 اپریل کو لگنی تھی وہ 11 اپریل کو فرد جرم کے بجائے پرائم منسٹر بنا ملک کا. یہ ہمارا المیہ ہے اس ملک کا, ٹھیک ہے. پھر جو بندہ ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے پارلیمنٹ میں آن دا فلور کہتا آ رہا ہے کہ یہ ملک کی آرمی کبھی بھی کوئی جنگ نہیں جیتی, ہمیشہ ہار کے آئی ہے, وہ ہمارا ڈیفنس منسٹر بنا ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی آپ لوگ کا ایک دفعہ پھر سے ریجیم چینج کے حوالے سے سیمینار تھا, اس میں خان صاحب کی تقریر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کی تقریر بہت ڈیٹیلڈ میں تھا اور بہت پوائنٹس کو انہوں نے ایڈریس کیا. کچھ کویسچنز یہاں سے ان پہ کرٹیسزم ہوئی اینکرز کی طرف سے جو سینئرز تھے. اینکر عمران ریاض خان تھا, ایاز امیر صاحب تھے, تو وہ ان کے کرٹیسزم کا بھی انہوں نے ہنس کے جواب دیا. پازیٹیو کرٹیسزم کو کپتان صاحب ہمیشہ لیتے ہیں اور اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. تو بہت ویسٹ تھا. اکانومی کو بھی ٹچ دیا, ساتھ میں انہوں نے جو ریجیم چینج پہ پورا ایک پروسیس ہوا اس کو بھی ایڈریس کیا. دیکھیں, ریجیم چینج آپریشن اس لیے نہیں ہوا کہ ملک میں مہنگائی تھی, ٹھیک ہے. مہنگائی ایک فیکٹر بنا کے جو عوام کو بتایا گیا وہ تھا, لیکن اصل جو چیز تھی وہ تھی جو مراسلہ آیا تھا ڈونلڈ لو کی طرف سے. اس کو ملک کے اندرونی میر جعفر میر صادق نے جس طرح اس پہ امپلیمنٹ کیا, ان کی خواہشات کو ملک میں ہمارے ایک ریجیم چینج کو پورا انہوں نے ادھر سے لے کے وہاں اوپر تک جتنا بھی پورا ایک پروسیس تھا اس کو بیک اینڈ پہ ایک ہم اکنامک میں ایک وہ ٹرم ہے انویزیبل ہینڈ. انویزیبل ہینڈ کا رول جنہوں نے پلے کیا وہ یہاں سے دور نہیں ہے, نزدیک ہے. اسلام آباد کے نزدیک ہی ایک شہر ہے, وہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں زیادہ تر, ان کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے. تو انہوں نے یہ رول پلے کیا اور ان سب کو جو جوڑا, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, جو ایک دوسرے کے پیٹ پالنے لگے تھے ان کو جوڑا. اور وہ الفی اتنی اسٹرانگ ہے کہ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے پیچھے یہ اتحادیوں کو لگا دیا. کبھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے پیچھے آوازیں لگاتی ہے تو ادھر سے باپ والے نون لیگ کے پیچھے آوازیں. یہ خود یہ نہیں چل سکتے, یہ صرف آئے اسی لیے ہے. ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ ان کے کیسز ختم ہو, اور جو انویزیبل ہینڈ ہے ان کا ایک اپنا انٹرسٹ تھا. وہ بتایا بھی جس طرح ایاز امیر صاحب نے اور جنرل صاحب جو آئے تھے ریٹائرڈ, انہوں نے کہا کہ ایک نئے آرمی چیف کے نومبر میں جو تعیناتی ہے اس کو لے کے جو انویزیبل ہینڈ تھا ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ آرمی چیف نہ ہے جو عمران خان چاہتا تھا. حالانکہ عمران سر خان آپ مجھے یہ بتائیں, جب تک اس سائفر کی تحقیقات نہیں ہوں گے آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے؟ دیکھیں, آپ جتنے بھی تحقیقات دیکھ لیں, کمیشنز بنے ہیں, رحمان ملک کمیشن ہے, پیچھے ایک اور بھی تھا جس کا ذکر بھی ہوا اس ریجیم چینج آپریشن کے سیمینار میں, کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. ہاں, صرف اتنا ہوگا کہ جو ایک لیٹر آپ اسد شریف کا سنا بھی ہوگا ایک انٹرویو کے, انہوں نے کہا یہ اس میں لکھا کس کو, یہ ایڈریس کون کیا ہے؟ پرائم منسٹر تو عمران خان تھا, تو ایڈریس کس کو کیا تھا؟ مجھے پتہ ہے, میں بتاؤں گا آپ کے چینل کے لیے مسئلہ بنے گا, لیکن صرف اتنا ہے کہ وہ چیزیں منظر عام پہ آ جائے گی. مجھے پتہ ہے ہمارے کورٹس میں کا حال کیا ہے. ہمارے کورٹس کا تو یہ حال ہے, جس بندے پہ فرد جرم 11 اپریل کو لگنی تھی وہ 11 اپریل کو فرد جرم کے بجائے پرائم منسٹر بنا ملک کا. یہ ہمارا المیہ ہے اس ملک کا, ٹھیک ہے. پھر جو بندہ ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے پارلیمنٹ میں آن دا فلور کہتا آ رہا ہے کہ یہ ملک کی آرمی کبھی بھی کوئی جنگ نہیں جیتی, ہمیشہ ہار کے آئی ہے, وہ ہمارا ڈیفنس منسٹر بنا ہے. کیا یہ ہمارے لیے شرم کا مقام نہیں ہے؟ یہ جو آرمی والے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بیان نہ دے, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن کیا اس سے اس پورے ملک کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا جو انہوں نے کیا, یہ ڈیفنس منسٹر لگا کے اور کرائم منسٹر لگا کے, ٹھیک ہے. تو ہمارا آپ کے ساتھ ایک دل کا رشتہ ہے آرمی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ہمارا اپنا ادارہ ہے. آرمی ہے تو ہم ہیں, اور ہم ہے تو آرمی ہے, یہ بات بھی ہے, ٹھیک ہے. تو سر جب تک خان صاحب حکومت میں تھی اسی آرمی کے آپ گن گاتے تھے, آپ لوگ گالیاں دیتے تھے اسی آرمی کے. جب خان صاحب حکومت سے نکلے اب آپ لوگ کو یاد آیا کہ آرمی میں یہ برائی ہے یا پاک فوج میں یہ مسئلہ ہے؟ نہیں, دیکھیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں. اب پہلے جس طرح نکالا جاتا تھا نا, تو ہمیشہ جو ایک چیز ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ کرپشن کے کیسز پہ نکالا تھا, ایک بیس ہوتا تھا ایک چیز کا جس پہ پرائم منسٹر کو آؤٹ سیٹ کیا جاتا تھا. اس دفعہ جو ہوا ہے وہ قوم کے ساتھ, عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ قوم کے ساتھ حقائق سامنے لایا ہے. دیکھیں, قوم کے سامنے حقائق آئے ہیں تو قوم ان کو اتنی علم ہوئی ہے, اتنا ان کو ایک چیز کی نالج ہوئی ہے کہ بیک اینڈ پہ کیا چل رہا تھا.
سر آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اگر آپ 172 بندے پورے کرے تو آپ حکومت چینج کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے 172 بندے پورے کر لیے تب حکومت چینج ہو گئی. آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ دیکھیں 172 بندے پورے کرنے پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن جس طرح پورے کر گئے اسی ہوٹل کے 5ویں فلور پہ, اسی ہوٹل کے 5ویں فلور پہ, میں کمروں کے نمبر بھی بتا دوں, 501 502 503 506 504 505 506 507 508 اور 509. 501 میں شرجیل نام میمن تھا اور اس کے ساتھ وائٹ تیلوں میں پیسے پڑے تھے. کہاں آئے تھے وہ؟ جدھر سے آئے تھے سندھ سے, وہ بھی پتہ ہے. جس جہاز میں آئے تھے اور جدھر لینڈ کیا تھا وہ بھی مجھے پتہ ہے. نور خان ایئر بیس جو بند ہے, آرمی کا ہے, وہاں پہ کیسے سندھ کا گورنمنٹ کا ایک پرائیویٹ جہاز آتا ہے, وہ لینڈ کرتا ہے اور پیسے جو جتنے بھی ان کو دینے ہوتے ہیں 172 بندے پورے کرنے کے لیے, وہ ادھر کیسے آتے ہیں؟ اس میں آرمی کا رول نہیں نظر آتا. اچھا, آپ لوگ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں ہر مسئلے کا حل, مسئلہ انسان پورا نہیں ہے, ٹھیک ہے, مسئلے کا حل ہر کسی کے پاس ہو سکتا ہے, لیکن بیسٹ اس کو امپلیمنٹ کون کر سکتا ہے؟ بیسٹ امپلیمنٹیشن جو خان صاحب کر رہے تھے وہ اسی تناظر میں کر رہے تھے. دیکھیں کہ اگر کوئی نون لیگ کا بندہ ہو یا پیپلز پارٹی کا بندہ پرائم منسٹر بنے, صرف یہ نہیں کہ شہباز شریف یا کوئی اور, کوئی بھی کرپٹ بندہ بنے گا, تو وہ تو دوسروں کے ڈیسیجن پہ امپلیمنٹ کرنے پہ دوسرے ان کو انفلوئنس کریں گے, اور وہ کرتے رہے ہیں. اب خان صاحب کی جو ویک پوائنٹ تھی اس پورے ٹینیور میں, وہ ان کی سمپل میجورٹی نہیں تھی, ان کی صرف وہ کولیجن پارٹنرز تھے تو وہ ان کو کسی کو اٹھا لیتے تھے. اب جو انویزیبل ہینڈز کی میں بات کر رہا ہوں, تو مطلب کی بات یہ ہے نا کہ خان صاحب جو بھی کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں. جب آپ کوئی کام دل سے کرتے ہیں نا تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. اور یہ باقی لوگ جو ان کے میں مسئلے کا بتاتا ہوں نا, کون سے اب جتنے بھی کرپشن پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ لوگ آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نیب کے قوانین ہی ختم کر دیے. اب کوئی 50 کروڑ کا کیس ہو تو وہ نیب نہیں لے سکتا, 49 کروڑ 49 لاکھ کا کیس نہیں لے سکتا نیب. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران آتے ہیں وہ اپنا سیلف انٹرسٹ کے لیے وہ سرو کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم عوام بیچ میں رول جاتے ہیں, اور رولتے بھی ہیں بری طرح. لیکن میں اپنے عوام کو بھی کہتا ہوں کہ اٹھو جاگو, اس قوم کی خاطر, اس ملک کی خاطر, اور اس ملک کی خاطر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو. یہ ہمارا سرمایہ ہے عمران خان, اور ہمارے ملک کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے کھڑا رہے گا, مرتے دم تک رہے گا. ان کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے, اور ہمارا جینا مرنا بھی پاکستان کے لیے ہے. یہ جن کے نواز شریف ان کی امی فوت ہوئی, بیچارہ, میں اس کو بہت مجھے شرمندگی ہے, بیچارہ یہ اپنی امی کو دفنانے کے لیے بھی نہیں آ سکا. ایسے پیسوں کا میں کیا کروں گا؟ کرپشن کے پیسے ایسے ہی ہوتے ہیں, پھر آپ نہیں آ سکتے. بہت شکریہ سر.